بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 18 کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا جو سارا ایک پروسیس تھا، اس میں ہم لوگ کچھ پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے تھے، اس میں کیا کیا اس کے ایشوز تھے اور کس کس پوائنٹس پہ مختلف پارٹیز کی ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان کی کانٹراڈکشنز تھی۔ باقی کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آج کے ہم لوگ لیکچر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 18 کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا جو سارا ایک پروسیس تھا، اس میں ہم لوگ کچھ پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے تھے، اس میں کیا کیا اس کے ایشوز تھے اور کس کس پوائنٹس پہ مختلف پارٹیز کی ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان کی کانٹراڈکشنز تھی۔ باقی کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آج کے ہم لوگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ایسا بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈومیسٹک افیئرس کو، یعنی کہ ڈومیسٹک افیئرس کا یہ مطلب نہیں کہ گھریلو معاملات، ڈومیسٹک افیئرس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسی کانسٹیٹیوشن کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے گورننس کا، کہ کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس کی کیا کیا ایبلٹیز، کیا کیا اس کی لمٹس ہوں گی، اور اس میں پاور کے بارے میں بھی سارا ہوتا ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ پاور کیا ایکسرسائز وغیرہ، اور وہ ساری چیزیں بھی اس میں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ یہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے ایک ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے مختلف قسم کے فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان، لا میکنگ جو ہوتی ہے وہ کیسے لمٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے، اس کی کیا کیا لمٹس ہونی چاہیے، یہ سب کچھ کانسٹیٹیوشن ہی بتاتا ہے۔ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو تھا، اس کو ماڈیفائی کیا گیا تھا، اور وہی پاکستان کی جو شروع کی کانسٹیٹیوشن بنی تھی، جس کو ہم لوگ انٹرم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں 1947 میں۔ اس وقت جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، ان کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا ہے، کہ پاکستان کا ایک اپنا ہم لوگوں نے الگ سے آئین بنانا ہے، اور یہ والا جو کام ہے یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہی سونپا گیا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس کو یہ ٹاسک جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، یہ 11 اگست 1947 کو ہوئی تھی کراچی میں۔ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون کون سے ایشوز تھے جو کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کو ڈیل کرنا تھا۔ وہ ہم لوگ نے 6 ایشوز ہم لوگوں نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی کیا کیا سٹیجز تھیں۔ یہ آپ لوگ ہم جو ہے نا آج کے لیکچر میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے، کیسے کیسے کانسٹیٹیوشن بنی تھی، اس میں کیا کیا سٹیپ بائی سٹیپ کیا اس کے جو ہے نا وہ پروسیس رہا تھا۔ یہ پروسیس اصل میں شروع ہوا تھا جب آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پاس کیا گیا تھا، جو ہم لوگ لیکچر نمبر 16 میں ہم لوگ ساری آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فیوچر کی کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، پاکستان کے لیے جو مستقبل کے لیے جو آئین بنایا جائے گا، اس میں اسلامک ویلیوز کو بھی رکھا جائے گا اور ساتھ میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی رکھا جائے گا۔ ایک یوں سمجھ لے کہ ایک بائی کیمرل جو ہے نا وہ سسٹم پاکستان کے اندر رکھا جائے گا۔ جو بی پی سی کمیٹی بنائی گئی تھی 24 ممبرز پر مشتمل تھی، ان کا یہی کام تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پاورز کے لیے ان کو جو ہے نا وہ کام سونپا کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں جس پہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو کانٹرڈکشنز ہوئی تھیں، ان کے آپس میں جو ہے نا وہ اختلافات ہوتے تھے، تو وہاں پہ پھر بی پی سی کمیٹی جو تھی وہ ڈیسائیڈ کیا کرتی تھی۔ اور بھی مختلف قسم کی سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں کہ فیڈرل اور پروونشل پاورز کے بارے میں، فرنچائز کیسے کام سٹارٹ کرے گی، جوڈیشری کے بارے میں بھی کمیٹیز بنائی گئی تھی، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بھی کمیٹیز بنائی گئی تھی جنہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تعلیمات اسلامیہ کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا۔ وہ اس لیے بورڈ بنایا گیا تھا کہ آئین بنانے میں جتنے بھی ریلیجیس میٹرز ہوں گے، ان کے بارے میں جو بھی ہم نے مشورہ وغیرہ یا ایڈوائز لینی ہوگی وہ اسی بورڈ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بی پی سی کے ارکان کی تعداد کتنی تھی؟ 24 تھی، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور تعلیمات اسلامیہ یعنی کہ وہ کون سا بورڈ تھا، نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جس کو ریلیجیس میٹرز پہ ایڈوائز کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو دیٹ از اے تعلیمات اسلامیہ، ٹھیک ہے۔ پہلی میٹنگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی کب ہوئی تھی؟ اگست 11 1947 کو کراچی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ 5-6 ایم سی کیوز میں نے آپ لوگوں کو ادھر بتا دی ہیں۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کانسٹیٹیوشن بنانے میں، سب سے پہلے ایک پہلی بی پی سی رپورٹ بنائی گئی تھی 1950 میں۔ آبجیکٹیوز ریزولوشن کو اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا تھا، اور اسی کو ایک بنیادی اصولوں کے طور پہ لیا گیا تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن کو۔ پھر اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لیجسلیچر ہوگا اس کے 2 ہاؤس بنائے جائیں گے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے لیجسلیچر میں ایک ہوگا اپر ہاؤس اور ایک ہوگا لوور ہاؤس۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اپر ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف یونٹس اس کو کہا جاتا ہے، اس میں یونٹس کو ایکول ریپریزنٹیشن حاصل ہوگی۔ یونٹس اس وقت کہا جاتا تھا، ایسٹ پاکستان کو 1 یونٹ مانا جاتا تھا، ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ مانا جاتا تھا، پنجاب 1 تھا،
اس کے بعد ایسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا اس وقت. ویسٹ پاکستان کو پورا ایز اے ہول ایک یونٹ نہیں اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا. ایسٹ پاکستان ایک تھا, پنجاب دوسرا تھا, اس کے بعد بلوچستان تیسرا تھا, NWF چوتھا تھا, اور سندھ جو ہے نا وہ پانچواں تھا. تو یہ 5 جو ہے نا وہ اس طرح سے یونٹس بنائے گئے تھے. اور جو لوور ہاؤس تھی اس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف پیپل, یعنی کہ وہ پاپولیشن کی بیسس پہ یہ والا ہاؤس بنایا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں جو ہاؤسز ہیں دونوں کو ایکول ہی پاورز دونوں کے پاس ہوں گی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو جوائنٹ سیشن کے تھرو ہر 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ الیکٹ کیا جائے گا. پریزیڈنٹ کے جو ہے نا مختلف قسم کی اس کے پاس پاورز ہوں گی, ایمرجنسی کی, اپوائنٹمنٹ کی ساری پاورز ہوں گی. اور پریزیڈنٹ کسی کے سامنے بھی آنسریبل نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ مسلم بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر اور کابینہ یہ دونوں اس کو پریزیڈنٹ کو اسسٹ کریں گے, اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور جو پرائم منسٹر جو کابینہ ہے یہ دونوں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے سامنے آنسریبل ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی بھی 2/3 میجورٹی سے ہی اس کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے یوں سمجھا جائے کہ جو بھی آنسریبل وغیرہ ہونا یا ان کو جو بھی پینالٹی وغیرہ کرنا یہ ساری چیزیں وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے فردر یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس یہ بھی ایک پاور ہو سکتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی ابروگیٹ کر سکتا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے. چوتھا اس میں یہ پوائنٹ رکھا گیا تھا BBC رپورٹ میں کہ جو کابینہ ہے یہ دونوں ہاؤسز کے سامنے رسپانسبل ہوگی, اور اس میں نیشنل لینگویج کو مینشن نہیں کیا گیا تھا. تو 5 یہ والے پوائنٹس بہت انپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو انکلوڈ کیا گیا تھا. ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ فرسٹ BBC رپورٹ کب ہوئی تھی 1950 میں ہوئی تھی. اس میں مین پوائنٹس کون کون سے تھے, اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن کی بات تھی, لیجسلیچر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اپر اور لوور ہاؤس میں کس طرح سے وہ بتایا گیا تھا, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں کیا چیزیں بتائی گئی تھی, کابینہ جو ہے اس کو کیا وہ رسپانسبل تھی دونوں ہاؤسز کے بارے میں, اور نیشنل لینگویج کو مینشن نہیں کیا گیا تھا. لیکن جو فرسٹ BBC رپورٹ تھی اس پہ کرٹیسزم ہوئی تھی. اس کو بہت زیادہ پوری کنٹری میں اس کو بہت ہی برے طریقے سے کریٹیسائز کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہی ونگز کو سیٹسفائی نہیں کر رہی تھی. ایسٹ اور ویسٹ کا جو ونگ ہے دونوں ہی اس ونگ سے اس رپورٹ سے خوش نہیں تھے. اور جو ریلیجیس گروپ تھے انہوں نے بھی اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ اس رپورٹ کے اندر اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز انکلوڈ نہیں کی گئی تھی. اور اگر ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے تو ایسٹ پاکستان نے بہت زیادہ اس پہ احتجاج کیا تھا کہ ان کی میجورٹی کو بالکل جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایسٹ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ تھی, اور ادھر سے اگر ویسٹ پاکستان کی بات کی جائے, اس کے 4 صوبوں کی بات کی جائے, تو ہر 4 صوبوں کی تھوڑی سی پاپولیشن کو اگر چاروں کو اکٹھا کر دی جائے تو بھی وہ ایسٹ پاکستان کے ایکول نہیں تھے. لیکن اس میں ایسٹ پاکستان کو بالکل 4 صوبوں ایک مطلب ہر ایک صوبے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ایکولی جو ہے نا ایک ریپرزنٹیشن اس کی جو ہے نا وہ کنسیڈر کی گئی تھی, اور اس کو ایک مائنورٹی جو ہے نا وہ کہا گیا تھا. اب پاپولیشن جو تھی ایسٹ پاکستان کی وہ بڑی تھی ایز کمپیئر ٹو ویسٹ پاکستان, لیکن اس کو بالکل اسمال پروونسز کی طرح ہی ٹریٹ کیا گیا تھا, کیونکہ جو ہاؤسز تھے ان میں ان کو ایکول پاورز دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویسٹ پاکستان کی جو ڈومینیشن تھی وہ ایسٹ پاکستان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی. پھر لینگویج ایشو بھی ایسا تھا جو کہ ہمارے نیشنل سولیڈیرٹی کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. ایسٹرن جو پاکستانیز تھے انہوں نے اس پروپوزل کی شدید مذمت کی تھی کہ جو اردو کو ہی ایز اے آفیشیل لینگویج رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد سیکنڈ BBC رپورٹ آئی. یہ فرسٹ BBC رپورٹ کے 2 سال کے بعد آئی تھی. پہلی جو BBC رپورٹ تھی وہ 1950 میں تھی, اور دوسری جو ہے نا وہ 2 سال کے بعد 1952 میں آئی. اس میں انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے نا وہ مسلم ہوگا. پہلی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلم بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وہ مسلم ہی ہوگا, اور باقی اس کی جو پاورز تھیں وہ سیم ویسے ہی تھی جیسے پہلی رپورٹ میں بتائی گئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. اپر ہاؤس میں 60 ممبرز ہوں گے, لوور ہاؤس میں 200 رکھے جائیں گے. زیادہ پاورز جو ہے نا وہ لوور ہاؤس کو دی گئی تھیں, اور کابینہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ رسپانسبل تھی لوور ہاؤس کے سامنے. یہ بھی پرومس کیا گیا تھا کہ جو لا میکنگ تھی وہ بالکل اسلام کے مطابق ہی کی جائے گی. کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامک پرنسپلز کو وائلیٹ کرے. ایک ایڈوائزری بورڈ بھی بنایا گیا تھا 5 علماء پر مشتمل, یہ بھی سیکنڈ BBC رپورٹ میں تھا. تو اس کی مین آپ لوگوں نے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسلم, اس کے بعد ایکول ریپرزنٹیشن, پاور زیادہ لوور ہاؤس کو دی گئی تھی, لا میکنگ کے بارے میں کہ وہ اسلام کے مطابق ہوگا, اور ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا تھا جس میں 5 علماء کو رکھا گیا تھا.
اور لیکن یہاں پہ جو سیکنڈ BBC رپورٹ بھی تھی یہ بھی نیشنل لینگویج کے معاملے میں بالکل خاموش رہے تھے. اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا گیا تھا. پولیٹیشینز جو تھے خاص طور پہ جو پنجاب کے پولیٹیشینز تھے انہوں نے اس رپورٹ کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس میں جو اپر ہاؤس کی جو فارمیشن تھی وہ ریپریزنٹیشن کی بیس پہ تھی اور وہ بالکل بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ چیز ایک وفاق کے اصولوں کے خلاف ہے. ویسٹ پاکستان نے اس چیز کو جو ہے نا وہ فیور کی تھی کہ جو اپر ہاؤس میں جو ایکویلٹی ہے اس کو صرف انہوں نے فیور کی تھی, باقی کسی بھی پوائنٹ کو انہوں نے فیور نہیں کیا تھا. پولیٹیکل اس وقت ایسے کرائسس چل رہے تھے کہ پرائم منسٹر جو تھے ناظم الدین ان کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے ہٹا دیا گیا تھا. ان سارے کرائسس کی وجہ سے اس جو رپورٹ تھی اس کی طرف سے بالکل جو ہے نا لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد تیسری رپورٹ آئی. تیسری رپورٹ دوسری رپورٹ کے 1 سال بعد آئی تھی, یعنی کہ اکتوبر 1953 میں آئی تھی. محمد علی فارمولہ جس کو کہا جاتا ہے, اس میں دوبارہ سے سارے پروپوزلز کو ریوائز کیا گیا تھا. کرٹیسزم جو اس وقت کی جا رہی تھی اس کے مطابق ہی سب جو بھی امینڈمنٹ تھی وہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو جو ہے وہ کیا جانا تھا. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں 5 یونٹس کو ایکول ریپریزنٹیشن دے دی جائے گی, لیکن جو لوور ہاؤس ہے اس میں ایسٹرن پارٹ کو زیادہ ریپریزنٹیشن ہم لوگ دیں گے. اس طرح سے جو جوائنٹ سیشن بنتا تھا, یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو اس میں دونوں ونگز کی ایکول ریپریزنٹیشن تھی. یعنی کہ اپر ہاؤس کو اگر دیکھا جائے ایسٹ پاکستان کو اگر 10 کی ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے تو ویسٹ پاکستان میں کیونکہ 4 یونٹس موجود تھے, ایسٹ پاکستان صرف 1 ہی یونٹ مانا جاتا تھا, تو اس طرح سے ویسٹ پاکستان کے پاس 40 کی جو ہے نا وہ یونٹس تھے, تو اس طرح سے 40 ریپریزنٹیشن بنتی تھی. لوور ہاؤس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ ریپریزنٹیشن دیں گے ایسٹرن پارٹ کو, تو ایسٹ پاکستان کو 165 کی ریپریزنٹیشن دی گئی تھی اور ویسٹ پاکستان کو 135 کی ریپریزنٹیشن دی گئی تھی. اگر ان دونوں کا آپ لوگ سم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا تھا کہ دونوں ہی پارٹس کو جوائنٹلی 175 اور 175 کی ریپریزنٹیشن مل رہی تھی. یہ جو ڈیسیجن تھا میجورٹی لوگوں نے اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کم سے کم جو ہے نا وہ 30 ممبر ہر زون سے ضرور اس میں انکلوڈ کیے جانے چاہیے. تو یہ تھرڈ رپورٹ کو اگر ہم لوگ یوں جو ہے وہ کریں تو اس میں بھی سیم وہی چیز ہے کہ اس میں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے بارے میں بات کی گئی تھی, کتنی سیٹس تھی یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. اس کے اوپر بھی اگین کرٹیسائز کیا گیا تھا. اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ پروسیس تھا, لیکن یہ تھا ایکسیپٹیبل. دونوں ونگز اس پہ رضامند ہو گئے تھے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, لیکن یہ ڈیفیکلٹ پروسیس تھا. اور اس کے علاوہ جو 2 لینگویجز تھیں اردو اور بنگالی, دونوں کو ہی ایز اے آفیشیل لینگویج اپروو کیا گیا تھا, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح یہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان کے اندر یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اردو کو ہی ایز اے نیشنل لینگویج رکھنا چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ تھا کہ اس فارمولا کے بعد کانسٹیٹیوشن کی جو ڈرافٹ بنانے کا جو کام تھا وہ پھر شروع ہو چکا تھا, کیونکہ اس وقت پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آ گیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈسولوشن. اس میں کیا تھا کہ اکتوبر 1954 میں جو گورنر جنرل تھے انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو بالکل ختم کر دیا. پھر سندھ کورٹ میں مولوی تمیز الدین نے اس چیز کو چیلنج کیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کیوں کیا گیا ہے. کورٹ نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو ڈسولوشن ہے, یہ جو ختم کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو, یہ ایک انلیگل چیز ہے. لیکن جو فیڈرل کورٹ تھا انہوں نے اس کا جو فیصلہ تھا گورنر جنرل کا اسی کو وہ لے کے چلے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ سے ایک الیکٹڈ بیس پہ جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی وہ بنائی جائے. پھر اس کے بعد سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی تھی, یہ بنی تھی جولائی 1955 میں. غلام محمد نے ایک کنونشن بلایا تھا مئی 10 1955 میں. اس میں جتنے بھی ممبرز تھے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ان کو پروونشل اسمبلیز کے تھرو جو ہے نا صوبائی اسمبلیز جو ہوتی ہیں ان کے تھرو الیکٹ کروایا گیا تھا, اور اس طرح سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایک تو یہ ڈیٹ, اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا وہ الیکٹ کیسے کیا گیا تھا, انڈائریکٹلی الیکٹ کیا گیا تھا بائی پروونشل اسمبلیز. پھر اس کے بعد اکتوبر 1955 میں 1 یونٹ اسکیم بنائی گئی تھی. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ویسٹ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پروونسز موجود تھے, 4 پروونسز موجود تھے, لیکن ایسٹ پاکستان کو دیکھا جائے تو اس کو صرف 1 یونٹ مانا جاتا تھا. اس طرح سے پرابلمز کریٹ ہو رہے تھے کہ ویسٹ پاکستان کل ملا کے اور ایسٹ پاکستان کا جو پورا جو ٹوٹل حصہ ہے ان دونوں کی پاپولیشن آپس میں ایکول تھی, لیکن صوبوں میں جو ڈویژن تھی وہ پرابلم کریٹ کر رہی تھی. تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا کہ ویسٹ پاکستان کے اندر یہ جو 4 یونٹس ہیں ان چاروں کو ملا کے صرف 1 یونٹ ہی بنا دیا جائے گا, جس کو ہم لوگ بولیں گے ویسٹ پاکستان.
ٹھیک ہے. اس طرح سے پھر بات جو بھی کانسٹیٹیوشن میں اگر جہاں پہ ایکولی اگر دونوں کو ایڈریس کرنا ہو تو صرف ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان اس طرح سے ہم لوگ ایڈریس کریں گے. اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ اکتوبر 30 1955 میں ہوا تھا. تو یہ ڈیٹ آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد آگے کانسٹیٹیوشن میکنگ کا مرحلہ کہ ایک آئین جو ہے نا پھر وہ بنایا گیا. ون اسکیم یونٹ سے بہت زیادہ ہیلپ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں. پھر ایک سکسیسفلی کانسٹیٹیوشن جو آئین تھا ہمارا وہ بننا شروع ہو گیا. پہلے کی جتنی بھی کمیٹیوں کی جو رپورٹس تھیں ان سے بھی مدد لی گئی تھی اور ان کا بھی جو ہے وہ سارا کام وہ بھی سامنے رکھا گیا تھا. اور اس طرح سے یہ جو نئی اسمبلی تھی سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انہوں نے اپنا آئین بنانے کا کام سارا مکمل کیا اور پھر اپنا انہوں نے سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے یہ والا آئین جنوری 9 1956 میں سب سے پہلے پیش کیا تھا. پھر اس کے بعد اس میں کچھ اور تھوڑی بہت ترامیم کی گئی, تبدیلیاں کی گئیں. تبدیلیاں کرنے کے بعد پھر جنوری 29 1956 میں یہ والا آئین اپروو ہو چکا تھا. پھر اس آئین کو 23 مارچ کو انفورس کروا دیا گیا تھا. اس طرح سے پاکستان ایک اسلامک ریپبلک بنا تھا جس کے آئین میں اسلام سے ریلیٹڈ سب کچھ ایک قانون وغیرہ اور وہ ساری چیزیں رکھی گئی تھیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 18. یہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. اس میں جو اوورآل میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور آپ نے فرسٹ رپورٹ, سیکنڈ رپورٹ, تھرڈ رپورٹ, ان میں جو ڈفرینسز ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈسولوشن پہ ڈیزالو کس نے کیا تھا؟ گورنر جنرل نے کیا تھا. لیکن اس کو پھر دوبارہ سے چیلنج کس نے کیا تھا؟ مولوی تمیز الدین نے کیا تھا. اس کے بارے میں فیصلہ کس نے کیا تھا؟ وہ فیڈرل کورٹ نے کیا تھا. تو یہ اس طرح سے آپ لوگ